میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. سب سے پہلے پلیز سبسکرائب بٹن پریس کر لیجئے. سر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہت سادہ سوال ہے, وہ یہ کہ عورتوں کے جو حقوق ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک لائن میں عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے, ہم انسانی معاشرے کے ارتقاء میں, انسانی شعور کے ارتقاء میں جس مقام پہ پہنچے ہیں, ہم نے ایک سادہ اصول دریافت کیا ہے. جی. عورتوں اور مردوں میں جسمانی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس فرق کو سیاست, معیشت اور معاشرت میں ٹرانسلیٹ نہیں ہونا چاہیے. عورتوں اور مردوں میں جسمانی فرق موجود ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل میں کوئی فرق ہے, ان کی صلاحیت میں کوئی فرق ہے, یا ان کے احترام میں کوئی فرق ہونا چاہیے, یا ان کے حقوق میں کوئی فرق ہونا چاہیے. جی. میں اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں. عورت اور مرد میں جسمانی فرق ہونے کے باوجود دونوں کی عقل ایک جیسی ہے, دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں, دونوں کی صلاحیتیں ایک جیسی ہیں, اور دونوں کو ایک جیسے زندگی میں معاشی, سیاسی, معاشرتی مواقع ملنے چاہیے. جی. وی آر ناٹ پرزنرز آف آر باڈیز. ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں. جی. تو ہم جو ہے وہ جبلت اور جو ہیومن جو ہے نا وہ فزیکل جسمانی خد و خال, ہم ان کے اسیر نہیں ہیں. ہمیں اس سے آگے جانا ہے, اور ہماری منزل جو ہے انسانوں کی وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں عورت اور مرد میں جسمانی فرق تو رہے گا, لیکن کسی اور پرسپیکٹو سے فرق نہیں ہے. لیکن حقوق, احترام, صلاحیتیں, مواقع ایک جیسے ہونے چاہیے. آپ نے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ عورت ہیں یا مرد ہیں آپ کی باڈیز ڈفرینٹ ہیں, لیکن باقی سب کچھ سیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی سادہ سی بات ہے اور بڑی آسانی سے آپ نے کہہ دی. یہ بات ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یہ بات اس کے حساب سے کچھ ہوتا نہیں ہے, یہ بات کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے حساب سے. اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے, ہم سب انسان جو ہے, تمام انسانی معاشرے جو ہیں وہ جنگل سے شروع ہوئے. جنگل میں طاقت کا اصول, جی, جنگل طاقت کے اصول پر جی, چلتا ہے. جنگل میں انصاف نہیں ہوتا. انصاف انسانوں کی دریافت اور ایجاد ہے. ٹھیک ہے. جنگل میں تو طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے نا, تو وہاں بنیادی جو اصول ہے وہ طاقت ہے. ابتدا ہم نے کہاں سے کی تھی؟ ہم نے کی تھی شکار سے. جی. اب یہ کروڑوں برسوں پہ پھیلی ہوئی کہانی ہے. جو پیلوک سٹرکچر ہے, اب آپ کہیں گے پیلوک سٹرکچر کیا ہوتا ہے, آپ کو تو خیر پتہ ہے, لیکن ذرا دیکھنے والے کو بتا دیں. ہمارے جسم کا یہ حصہ جس پہ ہمارے ٹانگوں کے اوپر ہماری باڈی رکھی ہے نا, تو لاکھوں برس میں بچے پیدا کرتے کرتے خواتین کا جو پیلوک سٹرکچر ہے وہ دوسرے بہت سے اعضاء کی طرح مردوں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. ان کی دوڑنے کی صلاحیت تھوڑی سی کم ہے, اور جو انسانی بچہ ہے وہ تمام جانور جنہیں ہم جانتے ہیں اس میں سے شیر خارگی کا جو پیریڈ انسانی بچے کا ہے نا وہ زیادہ ہے, وہ بہت زیادہ ہے. آپ 4 یا 5 برس کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیں تو وہ اپنے طور پہ سروائیو نہیں کر سکتا, بچ نہیں سکتا. گھوڑے کا بچہ چند گھنٹے کا ہوتا ہے تو وہ اپنی خوراک ڈھونڈنی شروع کر دیتا ہے. بلی کا, کتے کا بچہ دیکھیں تو ٹھیک ہے. غار میں مرد شکار کے لیے جاتا تھا اور عورت جو تھی وہ بچوں کی حفاظت کرتی تھی, ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو زراعت ہے نا, زراعت کیا ہے؟ جنگل میں تو خضرا و پودے ہوتے ہیں نا, یہاں ایک مکئی کا پودا اگ گیا, وہاں ایک گندم کا پودا اگ گیا, تو ترتیب سے
ایک ہی طرح کے بیجوں کو لگانا اس طرح سے اگانا کہ اس کو خوراک کے طور پہ استعمال کیا جا سکے. ٹھیک ہے. یہ زراعت ہے. ہاں جی. اس کی ابتدا عورتوں نے کی ہے ہاں جی. اور غاروں میں کی ہے. جیسے جیسے زراعت آگے بڑھی ہے، یہ جو شکار سے ہم جو ہے وہ زراعت کے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، اور پھر زراعت سے آگے ہم وسائل پہ جنگوں میں داخل ہوئے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہے نا یہ جسمانی طاقت اس میں معیار تھا. کون جو ہے وہ بھاری تلوار اٹھا سکتا ہے، کون جو ہے وہ جنگ میں حصہ لے سکتا ہے. زراعت کے جو اوزار تھے، جو آلات تھے، وہ جیسے جیسے زراعت آگے بڑھی ہے وہ زیادہ طاقت مانگتے تھے. ویسے معاف کیجیے گا، زراعت میں آج بھی جو ہے وہ دنیا بھر میں عورتوں کا حصہ، آپ چائے سے لے کے پیاز کی فصل تک چلے جائیں، آپ کپاس سے لے کے گندم کی فصل تک چلے جائیں، حصہ ان کا برابر کا تھا. لیکن طاقت کا اصول جو ہے وہ حاوی تھا. انسانی تہذیب کا سفر جو ہے وہ طاقت کے اصول سے انصاف کی طرف جانا ہے. انصاف کیا ہے؟ کہ طاقت، جس کی جسمانی طاقت جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ کون بڑا ہے، کسے زیادہ ملے گا، کون زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ مکے مار سکتا ہے. تمام انسانوں کو کی ضروریات ایک جیسی ہیں اور وسائل پہ، اور وہ حصہ ڈالتے ہیں پیداوار میں، عورت ہو یا مرد ہو، انہیں ایک جیسے وسائل میں حصہ ملنا چاہیے. لیکن جنگ اور جو قدیم معاشرہ ہے اس میں پتہ ہے آپ کو کہ اس زمانے کی جو نفسیات تھی جو آج تک ہمارے اندر بھی چلی آ رہی ہے، اس میں 2-3 چیزیں تھیں. مثلاً انپریڈکٹیبلٹی، پیش گوئی نہیں کر سکتے تھے کہ کس برس جو ہے وہ فصل زیادہ ہوگی، کس برس گرمی زیادہ پڑے گی، کب سیلاب آ جائے گا، کب جو ہے وہ ارتھکویک، زلزلہ. ٹھیک ہے، انپریڈکٹیبلٹی. صحیح ہے. دوسرا بہت اہم سوال جو چل رہا تھا وہ تھا کہ وسائل کی قلت اور ضرورت زیادہ ہے. ہاں جی. تو وسائل کی جہاں قلت ہوتی ہے وہاں بہانوں سے جواز تراش کے کچھ لوگ وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اس وسائل پہ قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ فیصلہ سازی میں اختیار حاصل کر لیتے ہیں، اور دوسروں کو جو کمزور ہوں کسی وجہ سے، جو کم تعداد میں ہوں، ان کو جو ہے وہ فیصلہ سازی سے باہر کر دیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ فیصلوں میں حصہ نہیں لے سکتے، اس لیے نہیں کہ وہ اہل نہیں ہے یا اہل ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مینیپولیٹ کر لیا جائے اور ایکسپلوئٹ کیا جائے، اپنے لیے زیادہ وسائل رکھ لیے جائیں. قحط ہوگا تو بازار میں ہوگا، محلے میں ہوگا، شہر میں ہوگا، بادشاہ کے محل میں نہیں ہوگا، خوراک کی کمی نہیں ہوگی. ہم وہاں سے چلے ہیں. آج جو انسانی معاشرے میں بنیادی اصول ہے وہ جسمانی طاقت نہیں ہے، وہ ذہنی صلاحیت ہے. اور ذہنی صلاحیت میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے. اس کے اسباب تاریخی ہیں. ابھی میری رائے میں دنیا کے شاید کسی معاشرے میں مثالی مساوات نہیں ہے عورت اور مرد میں، وہ ابھی موجود نہیں ہے. لیکن ہم بڑی تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اپنی عورتوں کو، یعنی آدھی آبادی کو، آدھی انسانیت کو حقوق سے، وسائل سے، پیداواری مواقع سے، روزگار سے، اچھی صحت سے، اچھی تعلیم سے محروم کرتا ہے، اور دو ڈبے بنا دیتا ہے کہ یہ مردوں کا ڈبہ ہے اور یہ عورتوں کا ڈبہ ہے، اور یہ برتر ہیں اور یہ کمتر ہیں، تو میرے بھائی وہ معاشرہ آج کی دنیا میں معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، علمی طور پہ، تمدنی طور پہ، سیاسی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا. وہ معاشرہ پیچھے رہ جائے گا. آپ نے ابھی بات کی، ہم نے ابھی بات کی کہ یار یہ جو ہے نا وہ ہسٹوریکل ریزنز ہیں جس سے وہ پیچھے رہ گئی. آپ کو نہیں لگتا کہ نیچر جو ہے، جس نے یہ باڈیز ڈیسائیڈ کی،
جس نے بولا کہ عورت جو ہے وہ ریپروڈیوس کرے گی, جس نے 9 مہینے کا ٹائم پیریڈ چوز کیا, یہ جو بھی معاملات ہیں کسی طرح انجسٹ ہے. اس نے ہمیں ایک ایسے پرابلم میں ڈال دیا ہے جس کو ہم آج بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں, جس کو ہم آج بھی ٹالریٹ کریں. جیسے اب آپ دیکھیں ہر منتھ جو ہے جو منسٹریشن کا چکر ہے, ٹھیک ہے, اٹ از سو پینفل, اٹ از سو ڈفرینٹ. آپ کا پورا جو ہے وہ اس سے پہلے کے کچھ دن اذیت میں گزرتے ہیں, وہ کچھ دن اذیت میں گزرتے ہیں, اس کے بعد یو گو تھرو سم ہارمونل چینجز. تو آپ دیکھیں نا مہینے کا ایک بڑا حصہ تو اس میں نکل جاتا ہے. اب اس کی بہت زیادہ تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ گھروں میں بھی دیکھا جانا ہے, بچوں نے بھی دیکھنا ہے. میں اس کی لمبی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. آپ نے جو سوال کیا ہے یو کوڈ ناٹ بی مور پرٹیننٹ, اس سے زیادہ صحیح اور درست جواب سوال نہیں ہو سکتا تھا. میرا جواب سنیے. ایک بات تو یہ ہے کہ اس لفظ پہ غور کریں کہ نیچر کیا ہے. آج سے 2500 برس پہلے پلیٹو نے کہا تھا کہ وی کال نیچر واٹ از فیملیئر. جو ہم نسل در نسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں نا, ہم اس کو نیچر کہہ دیتے ہیں. ارے بھائی پورا جو انسانی معاشرہ ہے وہ جو کچھ ہمیں دیا گیا تھا اس کو تبدیل کرنے کا نام ہے. ہم اسیر نہیں ہیں, ہم قیدی نہیں ہیں کسی نام نہاد نیچر کے. ایون اقدار جو ہیں وہ معیشت کے ذرائع بدل جائیں, اقدار بدل جاتی ہیں. ہم گاؤں سے شہر میں آتے ہیں, اقدار بدل جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ ایک گھر کے اندر چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے رہنے سے اٹھ کے کارخانے میں چلے جاتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں, اقدار بدل جاتی ہیں. ایک لفظ تو یہ کہ ہمیں لفظ نیچر کا جو استعمال ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. یہ ماحولیات کے معنوں میں نہیں ہے. انسانوں کی کوئی سیٹ نیچر نہیں ہے. 1 2 ٹھیک ہے. آپ نے اپنے سوال میں ایک لفظ استعمال کیا کہ نیچر انجسٹ ہے. نیچر انجسٹ ہے, انسان انجسٹ نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہی اس لیے ہے کہ اس نے انصاف ایجاد کیا ہے. 3000 وہ انصاف نہیں کر رہا, اسے نہیں کرنا آتا, وہ ابھی تک نہیں کر رہا. ابھی تک نہیں کر رہا, لیکن ہم قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. 3000 برس پہلے کنفیوشس نے یہ بات کہی کہ دوسروں کے ساتھ وہ نہیں کرو جو اگر تمہارے ساتھ کیا جائے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا. یہ بنیادی معیار ہے, یہ بنیادی قدر ہے انصاف کی. یہ نیچر میں نہیں پائی جاتی. شیر بلی کو کھا جاتا ہے, بکری کو کھا جاتا ہے, بکری کو کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. ہماری تمام جو سعی ہے, ہماری تمام جو کوشش ہے, ہماری جو تمام ہیومن ایفرٹ ہے, وہ ہے کیا؟ وہ انجسٹس کو جسٹس میں بدلنے کی. صحیح ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ اتنے لاکھوں ہزاروں برس سے ملینز آف ایئرس سے چلے آ رہے تھے. یہ 20ویں صدی ہے نا جس میں ہم نے بالآخر آ کے غلامی کو ختم کیا. ابھی بھی غلامی کی کچھ شکلیں چل رہی ہیں جن کو ماڈرن فارمز آف سلیوری کہا جاتا ہے, لیکن انسانی ضمیر نے غلامی کو رد کر دیا. انسانی ضمیر نے رنگ کے فرق کو ختم کر دیا. یہ درست ہے کہ آج بھی گورے اور کالے میں, ابھی آپ نے دیکھا وہ جو ایک پولیس والے نے امریکہ میں کالے کے اس پہ تعصب پایا جاتا ہے ایسے اختیار والوں میں, لیکن میں آپ کو اس کی ایک دلچسپ مثال پیش کرتا ہوں. مجھے خیال پیدا ہوتا ہے کہ آپ وہاں تک مجھ سے اگری کریں گی. 20ویں صدی میں جتنے لوگ پیدا ہوئے, بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. لیکن جب ہمارے سے 1000 برس بعد, ہمارے سے کوئی 1500 برس بعد کوئی پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور 20ویں صدی پہ غور کرے گا تو 3 نام سامنے آئیں گے جو 20ویں صدی کوئی اخلاقیات کو جنہوں نے ڈیفائن کیا ہے. پہلا موہن داس کرم چند گاندھی, جس نے اس اصول پہ آزادی کی لڑائی, تشدد کے اصول کو ترک کر کے لڑی
ہاں کہ ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہاں پہ حکومت کرنے کا ہمیں حق ہے. ٹھیک ہے. سیلف رول. ہوں He was a quote unquote, he was a black. ہوں ٹھیک ہے. اور جب گاندھی جی 1915 میں تشریف لائے تو اس وقت ابھی ولنگٹن صاحب جو ہے وہ ہندوستان کے حکمرانوں میں شامل تھے. 1905 تک کرزن بیٹھا تھا یہاں پہ وائس رائے. رڈیارڈ کپلنگ جس کے نام پہ یہ لاہور میں جس کے والد نے NC کی جو اس وقت میو اسکول آف آرٹ تھا بنیاد رکھی تھی, وہ ہمیں سب ہیومن کہتے تھے, وہ ہمیں نیم انسان کہتے تھے. میں نے گاندھی جی کا نام لیا. دوسرا نام دیکھیے مارٹن لوتھر کنگ. جی. مارٹن لوتھر کنگ نے یہ نہیں کہا کہ کالے جو ہے وہ گوروں سے برتر ہیں, انہوں نے کہا بلیک مین اینڈ وائٹ مین, بلیک ویمن اینڈ وائٹ ویمن, بلیک چلڈرن اینڈ وائٹ چلڈرن. ان کے سیاسی حقوق کی برابری کی بات کی بغیر کسی سے نفرت کیے. یہ دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی جب میرے جیسے لوگ میری نسل پیدا ہوئی تو ابھی لنکن میموریل کے سائے میں مارٹن لوتھر کنگ تقریر کر رہے تھے. I have a dream that one day my 4 little children will live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسی امریکہ میں جہاں کالوں کے اپنے حقوق مانگنے پہ بسوں میں سیگریگیشن, ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم میں سیگریگیشن, پانی پینے کی ٹونٹیوں میں سیگریگیشن, اسکولوں میں سیگریگیشن, ملازمتوں میں سیگریگیشن, وہاں ہم نے کالن پاول کو امریکہ کی فوج کا سربراہ بنتے دیکھا, پھر ہم نے ان کو وزیر خارجہ بنتے دیکھا, پھر ہم نے ایک افریقن امریکن عورت کو نہ صرف یہ وہ عورت ہوتے ہوئے کونڈالیزا رائس وزیر خارجہ بنتے ہوئے دیکھا. جی. پھر ہم نے جو 1988 والے انتخاب میں ہم بڑے مایوس ہوئے تھے کہ جو خاتون تھیں نائب صدر کے عہدے کے لیے وہ الیکشن ہار گئی تھیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے. اس معاشرے میں جو عورت کی حکمرانی کو ابھی ذہنی طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, ہم نے وہاں پہ ایک افریقن امریکن کامن مین ود نو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ براک اوباما کو صدر بنتے دیکھا اور 8 برس صدارت کرتے دیکھا. اور جو ہم جدید امریکی تاریخ ہے اس میں براک اوباما بڑے اچھے صدور میں سے ایک کنسیڈر ہوتے ہیں. بالکل. تیسرا نام رہ گیا تھا, بتاؤ, نیلسن منڈیلا. اوکے. نیلسن منڈیلا is undisputed, one of the undisputed greats of 20th century. All 3 were black. So جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھلے ہم فوری طور پہ ہمیں احساس نہ ہو رہا ہو, جب ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, جب ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی, جب ہمارا معیار زندگی جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ بھی دنیا میں اتنے وسائل موجود ہیں لیکن ان وسائل پہ اجارہ ایسا ہے کہ ہر آدمی تک اس کی ضروریات نہیں پہنچ پا رہی, وسائل میں منصفانہ حصہ نہیں مل پا رہا. سملٹینیسلی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, ہمارے ماں باپ جہاں سے شروع ہوئے تھے, ان کی نسل نے قومی آزادیوں کا خواب پورے ہوتے دیکھا. ہماری نسل نے جو ہے وہ 1979 میں سیڈا کنونشن فار دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن سائن ہوتے دیکھا. ہم نے اپنے ملک میں 95 میں سیڈا پہ دستخط کیے, اس کو ریٹیفائی کیا. ایز اے میں چھوٹا سا معمولی سا کارکن تھا اور ہوں انسانی حقوق کا. تو 1994 میں 95 میں ہم لوگ خواب دیکھتے تھے کہ کیا کسی دن پاکستان بھی بل آف ہیومن رائٹس پہ, جو کہ 2 بنیادی کووننٹ ہیں نا حقوق کے, UDHR صرف ایک اعلامیہ ہے. 1948 10 دسمبر جب ہم دن بھی مناتے ہیں نا حقوق کا, لیکن بل آف رائٹس جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں, سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس
ICCPR کہلاتا ہے، اور ایک ہے ICSER، انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. تو یہ دونوں ملا کے بل آف رائٹس کہلاتے تھے. جی. تو ہم سوچتے تھے کہ ہمارا معاشرہ پاکستان کی ریاست تو شاید کبھی اس پہ آمادہ نہ ہو پائے، لیکن ہم نے 2010 میں اس بل پہ سائن کیے، اور ہم نے 2011 میں اس کو ریٹیفائی کیا، اور ہم نے جو ہے وہ ہمارے تھانے میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے گھروں میں ابھی تک تشدد موجود ہے. ٹارچر اور تشدد میں فرق ہے، اس کی بحث کا بھی یہ موقع نہیں ہے، لیکن ہم نے 2006 میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر پہ سائن کیے. دیکھیے یہ جو قانون سازی ہوتی ہے نا، یہ معاشرے کو پاروش اوور نائٹ تبدیل نہیں کر دیتی. فکر ایک عمر میں احساس میں حل ہوتی ہے، بڑی مشکل سے دماغوں میں دیے جلتے ہم لوگ. لیکن یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ کاغذ پہ یہ کہا ہے تو پھر ہم اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کے کہتے ہیں کہ جو بڑا معروف جملہ ہے کہ ڈو وٹ یو ہیو سیڈ اینڈ پرومسڈ آن پیپر. تم نے کاغذ پہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. اب ہم جب اپنے ملک میں بات کرتے ہیں، یہ ہے آرٹیکل 19. کل ہماری عدالت عظمیٰ نے آرٹیکل 17، مجھے ایز اے ینگ مین مجھے یاد ہے کہ تانا دیا جاتا تھا کہ پاکستان کے دستور میں تو پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ضیاء صاحب تھے نا، تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف تھے. تو اب ہمارے پاس آرٹیکل 17 کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، فرسٹ از رائٹ ٹو جوائن این آرگنائزیشن، تنظیم سازی کا حق، اور دوسرے میں اسپیسیفکلی پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر کیا گیا ہے. جی. سو پولیٹیکل پارٹیز آر پارٹ آف آور کانسٹیٹیوشن. وی موو اہیڈ. یہ جو انسانیت کا سفر ہے نا، یہ سیدھی لکیر نہیں ہے جس پہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور سیدھے ہی آگے. کبھی ہمیں پیچھے بھی ہونا پڑتا ہے، کبھی ہمیں چوٹ لگتی ہے، کبھی ہمیں صدمہ ہوتا ہے، کبھی ہمیں ناکامی ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی. جی. 1919 تک برطانیہ میں عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا. اگری. 1929 تک امریکہ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ فیصلہ سازی اور وسائل اور مواقع تک رسائی کی کنجی ہے. 1970 تک. ابھی سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا، اور آج ہم جس دنیا میں بیٹھے وہاں کویت میں بھی عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ہے. بہت سی جگہوں پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی، ایک جیسا کام کرنے پہ ان کو ایک جیسی تنخواہ نہیں ملتی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس از ریمپنٹ اکراس دی کلاس، اکراس دا گلوب موجود ہے. اگری. لیکن انسانی ضمیر اس کو ایک جائز بات کے طور پہ رد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ بات کر لی کہ یہ جو امتیاز ہے یہ کیسے، اس نے کیسے جنم لیا اور ہم کیسے سٹرگل کر رہے ہیں. تو عورت اور مرد کے بیچ میں یہ جو برابری کا خیال ہے، اس خیال نے کیسے جنم لیا؟ تو میں نے میرے خیال میں پہلے والے سوال کے جواب میں آپ سے عرض کر دیا کہ جہاں انسانی معاشرے نے طاقت کے تصور کو رد کی اور انصاف کی بات کی کہ اب انصاف سے ہونا چاہیے، فزیکل جو ان کے ڈیفرنسز ہیں وہ ڈیفرنسز فزیکل اور ہیں جو ہے، جو جسمانی خط و خال ہیں وہ ڈیفائن نہیں کریں گی کسی کا رتبہ، حقوق، احترام اور جو اس کو ملنے والے مواقع ہیں، صلاحیت ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ امتیاز کیا ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ برابری کی سوچ کیسے، کس طرح اس سوچ نے جنم لیا اور کیسے ہم سٹرگل کر رہے ہیں دن بدن بہتر ہونے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم جب عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں یا برابری کی بات کرتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے یہ سیاسی ہے، یہ جو بحث ہے یہ سیاسی ہوتی ہے یا یہ بحث معاشی ہوتی ہے یا معاشرتی؟ جی. میں عرض کی دیتا ہوں. یہ جو عورتوں کے حقوق کی، عورتوں کی اور مردوں کی مساوات کے حقوق کی بات ہے، اصل میں عورتوں کے حقوق کی بات صرف عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہے. یہ اس کو بلکہ ہمیں اپنے لفظوں کو درست کرنا چاہیے. یہ عورت اور مرد میں رتبے، حقوق، مواقع کی مساوات کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو برتر مانا جا رہا ہے یا کسی کو کمتر اور کسی، یہ جیسے
انکلوسیو ہوتی ہے نا، اس طرح سے یہ اصل میں برابری کا سوال ہے، جی صنفی مساوات کا سوال ہے، جینڈر ایکوالٹی کا سوال ہے۔ اس میں چونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ابھی تک جو جمہوریت ہے وہ یونیورسلی ہر جگہ پہ ایک جیسی نہیں ہے، جی کہیں جمہوریت طاقتور ہے، کہیں کمزور ہے، اور کہیں بالکل نہیں ہے۔ جی جمہوریت کا بنیادی اصول کیا ہے؟ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان کو حکومت میں ووٹ کے ذریعے یا ووٹ لے کے حصہ لینے کا حق ہے۔ جمہوریت کا بنیادی اصول میجورٹی کا پرنسپل نہیں ہے، جمہوریت کا بنیادی اصول انسانی مساوات ہے، اور انسانی مساوات کا سوال جو ہے وہ جس طرح سے سیاست میں ہی موجود ہے اسی طرح سے عورت اور مرد میں مساوات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو جو معاشرے اتھارٹیرین ہوتے ہیں، جی تحکمانہ ہوتے ہیں، آمرانہ ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتوں کی مساوات کا تصور بھی نہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرے میں آمریت ہو اور عورت اور مرد کی مساوات ہو۔ یہ they go hand in hand. It is a political question. It is a political question. The more democracy we have, the more equality will share between the genders. The more parity, the more equality between genders. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی مثال دوں، جی بڑی دلچسپ ہے۔ اب ظاہر ہے وقت گزر گیا، وہ 100 برس سے زیادہ اب اس کو گزر گئے۔ اب شاید کچھ نوجوان کہیں گے یہ تو پرانی باتیں کرتی ہیں۔ جب 1917 میں عثمانی کے روس میں انقلاب اکتوبر آیا تو عورت اور مرد کی مساوات کا سوال بھی سامنے آیا، اور جو آئین اور جو قواعد و ضوابط ولادیمیر لینن نے سوویت یونین میں متعارف کروائے تھے، اس میں عورت اور مرد کی مساوات کا ذکر تھا۔ یو ول بی اسٹانشڈ ٹو نو کہ جب اسٹالن طاقت میں آ گئے، ویسے تو وہ 24 میں آ گئے تھے لیکن 28 آنورڈ ان کی آمریت شروع ہو گئی۔ جی آئین بدلا گیا، 1936 کے آئین میں عورتوں کے حقوق کم کر دیے گئے، ان کے لیے طلاق لینا مشکل بنا دیا گیا۔ میں آپ کو اور یہ آج کے افغانستان میں آپ جو دیکھتے ہیں، یہ جھگڑا جو ہے یہ نہیں ہے کہ طالبان کو خواتین سے کوئی خاص نفرت ہے۔ جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوگی، جہاں نظام ہوگا، وہاں پر مساوات نہیں ہوگی، اس لیے کہ گھر کے اندر جب ہم ایک آمریت قائم کر دیں گے اور ایک ڈیزگنیٹ کر دیں گے ایک ڈکٹیٹر، تو گھر کے باہر اگر ہوگا سیم ویسا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، انوائرمنٹ آپ کے لیے ایک جیسا بنا رہے گا۔ اونچ نیچ کی، آمریت کی، یس کریکٹ، آمریت کی، اونچ نیچ کی، اور ایک حکم دینے والا ہے اور باقی ماننے والے ہیں، یہ نمونہ گھر میں تیار کیا جاتا ہے تاکہ اس کو پوری سوسائٹی پہ جب پھیلانا ہے تو مشکل سوسائٹی نفسیاتی طور پہ اس کے لیے تیار ہو۔ سو یہ مسئلہ اتنا معاشرتی نہیں ہے میری نظر میں، اسینشلی جینڈر ایکوالٹی، صنفی مساوات، عورتوں اور مردوں میں برابری، یہ سیاسی سوال ہے۔ جہاں جہاں جمہوریت جتنی مضبوط ہوگی عورتوں اور مردوں میں مساوات اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب ایک اور میرا سوال ہے، ہماری سوسائٹی میں اگر ہم عورت کی برابری کی بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمام عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو محض جو امیر گھرانوں کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے دماغ کا فطور ہے اور یہ ان کا کوئی پروپیگنڈا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو لوگ آج سے 100 برس پہلے یہ کہتے تھے، ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا شیخ عبداللہ۔ جی، یہ بول رہے شیخ عبداللہ نہیں تھے کشمیر والے، یہ علی گڑھ والے تھے۔ تو انہوں نے بچیوں کے لیے ایک اسکول بنایا جی، اور اپنی بیٹیوں کو اس میں داخل کروایا ہے، اور لوگ ان کو تانے دیتے تھے نا کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ گے تو پھر دیکھیں گے، تو وہ لوگوں کو لا کے دکھاتے تھے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، آپ بھی اپنی بچیوں کو لائیے۔ سر سید عورتوں کی تعلیم کے حامی نہیں تھے، لیکن سر سید کے 2 طالب علم تھے، مولوی چراغ علی اور مولوی ممتاز علی۔ مولوی ممتاز علی کون تھے؟ امتیاز علی شیخ کے والد، پنجاب بک ڈیپو آپ نے نام سن رکھا ہوگا، اس کے وہ مالک تھے۔ انہوں نے رسالہ لکھا تھا 1902 میں، حقوق نسواں۔ اگر آج ہم اپنے اخبار میں دیکھتے ہیں کہ تعصب پہ مبنی تحریریں چھپتی ہیں،
ہم آج اپنی فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے بارے میں تعصب کے رویے موجود ہے. میں کسی کا کیا نام لوں, آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں وہ لوگ موجود ہیں, نام لینا مجھے اچھا نہیں لگے گا, کم سے کم اس طرح کی اصولی بحث میں اچھا نہیں لگے گا. لیکن آپ نے توجہ فرمائی کہ لوگ اپنی بچیوں کی تعلیم پہ فخر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کل تک یہ سمجھتے تھے, اور میں نے وہ بدنصیبی سے وہ غیر منصفانہ نظام دیکھ رکھا ہے جہاں کسی بچی کا تعلیم حاصل کرنے پہ جو رشتہ دار اور دوسرے لوگ ہوتے تھے قریبی, وہ باقاعدہ تانے دیتے تھے, ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے, برا سمجھتے تھے, یا یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے گھرانے میں تو بس بچیوں کو اتنی تعلیم دی جاتی ہے, اس سے 5ویں جماعت سے آگے نہیں پڑھنے دیں گے, 8ویں جماعت سے آگے نہیں پڑھنے دیں گے. آپ نے تب دیکھ رکھا تھا, میں نے یہ ابھی بھی دیکھا ہے, مجھے معلوم ہے, اس لیے کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک ساتھ سفر نہیں کرتی. سوسائٹی جو ہے وہ بہت ابڑ کھبڑ چلتی ہے. So I understand that, and I as a child could feel the pain if my father wouldn't treat my mother as an equal human being. یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ بن گیا, یا یہ کہ میرے سے زندگی میں ناانصافیاں نہیں ہوئیں, لیکن اس نسل سے تھوڑا آگے آئے, اس نسل سے تھوڑا آگے آئے. اور یہ جو قید ہوتی ہے نا, جیل خانہ, اس کی نفسیات ہوتی ہے, حسد کی, لالچ کی. قیدی جو ہوتے ہیں نا وہ سگریٹ کے ٹکڑے پہ لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے, اس لیے کہ وہ اتنی چھوٹی سی دنیا میں ہوتے ہیں کہ معمولی باتیں ان کو معمولی بڑی لگتی ہیں. تو یہ جو ہم نے یہ جو سیگریگیشن رکھی ہے, یہ جو میری والدہ کی شادی کو اس وقت غالباً 28 یا 30 برس ہو چکے تھے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اماں اگر آپ کو فلاں جگہ پہ چھوڑ دیا جائے تو آپ گھر واپس آ جائیں گی؟ could not. اور وہ ہمارے گھر سے کچھ 300-400 گز دور وہ جگہ تھی. تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بالکل یہ سوال جو ہے یہ امیر گھرانوں کی عورتوں کا نہیں ہے. سوسائٹی کو ہمیشہ تعلیم یافتہ اور جو تھوڑے وسائل والے لوگ ہوتے ہیں وہی اس کی لیڈرشپ کو آگے لے کے چلتے ہیں, وسائل بتاتے ہیں. بالکل. لینن کوئی ان پڑھ گھرانے سے نہیں آیا تھا. چون لائی جو ہے اس کو تو باقاعدہ کہا جاتا تھا نا کہ اپنے طبقے کا غدار ہے, ٹھیک ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو عورتوں کے حقوق کی, عورتوں اور مردوں میں برابری کی بات کرتے تھے, انہوں نے 1938 میں کی, اور بہت سے مواقع پہ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ جو سلوک کیا, انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا, وہ بالکل واضح ہے کہ وہ مساوات میں یقین رکھتے تھے. انہوں نے کسی بات پہ اگر اپنی بیٹی سے ناراض بھی ہوئے تو غیرت کے نام پہ اس کو قتل تو نہیں کیا. بالکل. اس کو کہا کہ بس میں اس بات پہ ناراض ہوں لیکن یہ تمہارا حق ہے. میری رائے میں عورتوں کے حقوق کا مسئلہ بے شک ایک خاص طبقے کی عورتیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں. آسمان جہانگیر کے والد ملک غلام جیلانی مرحوم وہ عوامی لیگ مغربی پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے. he belonged to aristocracy. لیاقت علی خان کرنال کے تعلقہ دار تھے. ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان ڈبل ایم اے تھیں 1927 میں. جی. حسین شیخ سہروردی کی والدہ کلکتہ یونیورسٹی کی ایگزامینر تھیں. ٹھیک ہے. سو اس لیے یہ ہوتا ہے. لیکن میری رائے میں جو عورتوں کے حقوق کی جدوجہد ہے وہ اس ماں کے لیے ہے جو اپنے بچے کے لیے دوا ڈھونڈنے نکلتی ہے, جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہوتی ہے, جس کی بیٹی کے ساتھ اگر اس کا شوہر ناانصافی کرے تو وہ انصاف حاصل نہیں کر سکتی. دیکھیے انصاف کی لڑائی کمزور کے لیے ہوتی ہے, طاقتور تو اپنا حصہ چھین لے گا. بالکل, irrespective of the gender. سو یہ اگر کچھ کھاتے پیتے گھرانوں کی خواتین اس میں آگے آتی ہیں تو we should salute them because they are doing their responsibility. وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں تاکہ باقی جو سوسائٹی ہے اس کو آگے لے کے آئیں. اور ہم نے we are very lucky, we are very fortunate, we have very brave women in our society. ہماری مائیں بے حد بہادر ہیں. ان حالات میں انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو منوایا ہے, میں اس کی ایک مثال دے کے پھر اگر آپ کا کوئی اور آخری سوال ہوا تو کر دیں گی کیونکہ میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا. ایوب خان کے خلاف بڑی بڑی مونچھوں والے
बड़े बड़े तगड़े चौधरी साहबान, सरदार साहबान, ख्वानीन, जब वो बैठ गए तो कौन सामने आया लड़ने? 66 ईयर ओल्ड फातिमा जना। जब ज़ियाउल हक इस मुल्क पे उतरे तो गद्दाफी स्टेडियम पे दरवाजे पे लाठियां किसने खाई? नुसरत भुट्टो ने। 26 साल की थी बेनज़ीर भुट्टो जब वो सियासत में आई, जब उसके वालिद को जो है वो जेल में डाला गया। ठीक है, ये ठीक है कि मर्दों ने भी साथ में हिस्सा दिया। आप ये देखेंगे जब इस मुल्क पे इंसानी हकूक़ की तहरीक का हम जिक्र करते हैं, आई नो एब्सोल्युटली रिस्पेक्टेबल मैन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस मूवमेंट, लेकिन जब आप आइकॉन देखेंगे तो वो कौन निकलेगा? आसमा जहांगीर। जब तालिबान ने स्वात में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी, नाम नहीं मैं लेता, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि स्वात डिवीज़न का कमिश्नर भी सरदेड़ी जाके तालिबान के पीछे खड़ा होता था। आवाज़ किसने उठाई? 9 बरस की एक बच्ची मलाला ने। जब परवेज़ मुशर्रफ उतरे, मैं मुस्लिम लीग के जो मर्द रहनुमा थे जिन्होंने जद्दोजहद की, मज़ाहमत की, मार्शल्ला या डिक्टेटरशिप एक ऐसी इज्तमाही ज़िल्लत है कि हम, जैसे हम कहते हैं कि मैं अपनी माँ का बेटा नहीं, अगर तो हम इस मुल्क के बच्चे नहीं अगर हम मज़ाहमत नहीं करते डिक्टेटरशिप पे, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्टिव तौहीन। ये एक इज्तमाही तौहीन है। बिल्कुल, कि आप पर मुसल्लत हो जाए कोई। We cease to be, we surrender our right to be honorable citizens of Pakistan if we do not resist dictatorship or possibility of dictatorship. लेकिन सामने कौन आया है? बेगम कुलसूम नवाज। धूप में जो है ना उसकी गाड़ी उठा के यहाँ लाहौर की सड़कों पे फैलाई गई थी। जब ये अभी बहुत रिसेंट है, मुस्लिम लीग नवाज में बहुत अच्छी लीडरशिप मौजूद हुआ। हर सियासी जमातें होती है, मैं किसी सियासी जमात की हमायत या मुखालफत नहीं कर रहा, असूली बात हो रही है तो इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे लीडर इस वक्त कौन है? मरीम नवाज। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, असफ़ ज़रदारी in all probability should be a very sane, mature politician. ज़ाहिर है भाई 12 साल तो उसने सिर्फ कैद काटी है जी। उसने अपनी लाइफ पार्टनर की कुर्बानी दी है जी। उसने जो है वो इस मुल्क की सिर्फ ये कह के कि पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान से बचाया है। लेकिन चूँकि हैं वो सारा पेट्रियार्कल, Therefore, Asifa is not on the front foot. नहीं, जब कभी जरदारी साहब के या उनके पार्टी के किसी लीडर के मुंह से कोई बुरी बात निकल आए तो आसफा और बख्तावर ठक करके सामने आती हैं, हालांकि उनकी पार्टी में कोई रस्मी हैसियत नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर हमें इंसानी मुआशरे में इखलाकियात को, इंसाफ को मजबूत करना है तो उसके लिए हमें मुआशरे में औरतों के रुतबे को बढ़ाना होगा। औरतों के हकूक़ की जिद्दोजहद दरअसल मुआशरे में ज़्यादा इंसाफ की जिद्दोजहद है, ज़्यादा इखलाकी कदरों की जिद्दोजहद है। ये कोई फहाशी का सवाल नहीं है। जहालत फहाशी होती है, गुर्बत फहाशी होती है, मसावात और बराबरी जो है वो फहाशी नहीं होती। ठीक है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर औरतों और मर्दों में मसावात मौजूद ना हो तो उस मुआशरे में जो है वो फहाशी ख़त्म हो जाती है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड। मुझे लगता है बात को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं आज के लिए। जी, तो आज के एपिसोड से इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।